السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا اذان ہو رہی ہو تو اس وقت ہم واش روم جا سکتے ہیں؟ اگر واش روم جانے کی ضرورت ہو، کہ بعض لوگ کہتے ہیں جب اذان ہو رہی ہو تو آپ واش روم نہیں جا سکتے۔ دیکھیے، اگر انسان واش روم جانے کی طرف مجبور ہے اور اسے ضرورت ہے تو وہ اذان کے وقت جا سکتا ہے۔ جس نے یہ کہا کہ اذان کے وقت واش روم جانا غلط ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہاں، اذان کا جو جواب دینا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو اذان کا جواب دے، یعنی جیسے مؤذن کہہ رہا ہے ایسے وہ بھی کہے، اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ پڑھنا ہے۔ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو مسلم کی روایت ہے، کہ جو اذان کا جواب دے اور پھر میرے اوپر درود پڑھے اور پھر میرے لیے مقام محمود طلب کرے، یعنی اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، یہ والی دعا پڑھے، تو فرمایا واجبت لہ شفاعتی، اس کے لیے میری سفارش واجب ہو جائے گی۔ تو باتھ روم میں یا یہ قضاء حاجت وغیرہ کرتے ہوئے اذان کا جواب نہیں دینا ہے۔ باقی اذان کے وقت قضاء حاجت کرنے میں یا ضرورت ہو تو جانے میں بالکل کسی قسم کا کوئی حرج نہیں۔ ہاں، اگر انسان مجبور نہ ہو، یعنی اسے ویسے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ اذان کے بعد بھی اگر چلا جاؤں تو پھر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں، تو ایسی صورت میں وہ اذان سنے، جواب دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھے اور یہ دعا اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ یہ پڑھے اور پھر باتھ روم چلا جائے۔ لیکن اگر اسے ضرورت ہے تو وہ جا سکتا ہے، بالکل کسی قسم کا کوئی حرج نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ کوئی آدمی اس حالت میں نماز نہ پڑھے کہ وہ یعنی ان اخبثین کو روکنے والا ہو، یعنی قضاء حاجت اسے ہو، پیشاب خانہ کی ضرورت ہو اور وہ اسے روک کر نماز پڑھ رہا ہو، تو اس حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ جب نماز اس حالت میں جائز نہیں ہے اور نہیں پڑھنی چاہیے، یعنی آپ نے منع فرمایا ہے، تو ایسی صورت میں پھر اذان کے لیے کیسے رکا جا سکتا ہے؟ انسان کو ضرورت ہو تو وہ بالکل جا سکتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ جس نے ایسے کہا ہے اس نے بالکل غلط کہا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔